الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ ماہ رمضان ماہ رحمت، ماہ مغفرت، اور وہ مہینہ کہ جس کے ذریعے سے انسان آتش جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔ حدیث میں دقیقاً یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ رمضان کے پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کہ رحمات عظیمہ میں سے یہ ایک عظیم رحمت ان کے بندوں کے لیے، اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی النجفی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ اور کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام چینل کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی ایک طرف سے جو سخت حالات لکھنؤ میں ہیں اور دوسری طرف سے آپ کے مصروفیات، ان سب کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ خدمت بڑی عظیم ہے، ہر حال میں اس ذکر کو کرنا چاہیے کیونکہ یہی شفا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، کل کا دن حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب تھا۔ سلام اللہ علیہ۔ سب سے پہلے قبلہ اسی سے ہی اپنے گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مومنین استفادہ فرما رہے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے متعلق کچھ بھی ان کی زندگی کے متعلق یا ان کی جو خدمات ہیں اس پر اگر کچھ تذکرہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ ہیں جنہوں نے اسر میں ساتھ دیا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ اسر اور یسر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جی۔ اسر یعنی وہ دور جس میں مشکلات ہوں، بے شک صحیح۔ تنگیاں ہوں، تنگ دستی ہو، جی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ والضحیٰ میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سبحان اللہ۔ ہم نے تمہیں تنگ دست پایا جی۔ تو تمہیں غنی کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس سورے میں جی جہاں جناب ابو طالب کی مدح ہے جی۔ سبحان اللہ۔ کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں سہارا دیا، ماشاءاللہ بے شک۔ وہاں جناب خدیجہ کے لیے سورے میں کہ تم تنگ دست تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہم نے تمہیں غنی کیا۔ بے شک۔ تو اللہ نے جناب خدیجہ کو وسیلہ قرار دیا، بے شک۔ اور وہ بی پیغمبر اسلام کے لیے جو اسلام کی ضروریات تھیں جی مالی، بے شک۔ اس بی بی نے اپنے ایثار
اور قربانی کے ذریعے سے، اس لیے کہ آسان نہیں ہوتا ہے. بے شک. جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ جو دستور تھا اس وقت کا جی کہ دولہا اور دلہن کے درمیان میں عقد کے وقت جی ایک پردہ حائل کیا جاتا تھا. صحیح. تو اس کے لیے تاریخ میں ہے جی کہ جناب خدیجہ نے سونے کا انبار لگا دیا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس پردے کی جگہ پہ سونے کا انبار تھا، مالو زر کا انبار لگا ہوا تھا سونے چاندی کا. جی اور جب عقد ختم ہوا جی تو جناب خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، جی میں اسے آپ کے اسلام کے لیے، آپ کے دین کے لیے دے رہی ہوں. اللہ اکبر. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ کو معرفت تھی، جی کیونکہ جناب خدیجہ کو معلوم تھا کہ پیغمبر وہ ذات گرامی کا نام ہے کہ جب جناب ابو طالب نے آ کے کفار قریش کا یہ پیغام دیا تھا جی کہ قبیلے کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ ہم شادی کر دیں جی یا جو چاہے ہم اپنا سردار بنا لیں، اور جو جواب دیا تھا پیغمبر نے کہ چچا ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند، اللہ تب بھی میں اکبر. کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. اللہ تو اس کی معرفت تھی. جی بے جناب شک. خدیجہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے دین کے لیے یہ مال دے رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. اور پھر وہ بھی جو کنیزوں کے جھرمٹ میں چلتی تھی، جی اس نے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کر لیا ہے. بالکل. بے شک. آج بھی حج کے موقع پر لوگ غار ہیرا کی طرف جاتے ہیں. جی آج سڑکیں بن گئی ہیں، روڈ بن گئے ہیں، جی لیکن اس دور میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بی بی ایک کمسن بچے کے ساتھ کانٹوں پہ چل کے جی اس بلندی پر، غار ہیرا کی جو پہاڑ ہے اس پر جو غار موجود ہے جی اور جس میں پیغمبر ایک ایک ہفتہ عبادت کیا کرتے تھے، بے وہاں شک. وہ بی بی کھانا پہنچاتی تھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں وہ بی بی پانی پہنچاتی تھی. اللہ. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کانٹے چبھنے کی وجہ سے اس بی بی کے تلووں سے خون جاری ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ہے جناب خدیجہ. بے شک. بے شک. اور یہ جناب خدیجہ کی قربانی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اسر میں، کیونکہ یسر میں تو بہت سے لوگ ساتھی جی ہو جاتے ہیں، بالکل بالکل یقیناً. جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں جی تو لوگ ساتھ بہت ہو جاتے ہیں، بہت سے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، بالکل. لیکن ساتھی وہی اہم ہوتا ہے جو اسر میں کام آئے، بے شک. بے شک. جو مشکلات میں کام آئے. بالکل. خدیجہ اس بی بی کا نام ہے کہ اس وقت جبکہ پیغمبر اسلام کی معرفت تھی انہیں، لیکن پیغمبر اسلام ظاہری طور پر یتیم عبداللہ کہلاتے تھے. جی بے شک. اس وقت ساتھ دیا ہے، اس وقت شادی کی ہے. بالکل. اب یہاں پہ دو مرحلے ہیں جی جس کو میں واضح کر دوں. جی بسم اللہ. جناب خدیجہ کے سلسلے میں افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ امت مسلمہ نے جی اس بی بی کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. جی تاریخ وفات گزر جاتی ہے بالکل. اور عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جی جی بالکل. وہ بھلائے ہوئے ہے جی خدیجہ کو. خبر ہی نہیں. بالکل بالکل. جناب خدیجہ کو اس نے بھلا دیا ہے، بے شک. بے شک. یہاں تک کہ ان کی مظاہر مبارک کو بھی ختم کر دیا ہے. اللہ اکبر. تقریب ختمی ہے، اس اللہ لیے کہ اکبر. قبہ وغیرہ تو بالکل ہی، لیکن قبر کے پاس بھی بالکل. جنت المعلیٰ میں جانے نہیں دیا جاتا ہے، جی بالکل. بالکل. بالکل چھپا دیا ہے. جی جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بی بی کی قبر مبارک ایسی مجلل ہوتی، بے شک. اس قدر اس پر، کیونکہ یہ اس محسن اسلام کی ہے جس کے لیے اور جس کا شکریہ اللہ نے ادا کیا ہے، اور جس کو سلام جبرائیل امین کے ذریعے سے خداوند عالم بھیجا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ خدیجہ کو سلام بھیجا کرتا تھا. بے شک. چنانچہ وہ عام طور سے جو صبح کو نماز کے بعد مومنین پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، سبحان اللہ.
یہ جناب خدیجہ اس لیے کہ جواب سلام میں آپ علیک السلام نہیں کہلواتی تھیں بلکہ فرماتی تھیں انت السلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب خدیجہ کی معرفت کا یہ عالم تھا. جی بے شک. جناب خدیجہ کی معرفت کا تو عالم اسلام نے دو بہت ہی کمزور مفروضے جو ہیں وہ جناب خدیجہ کے لیے. جی ایک یہ کہ ان کے اس سے پہلے عقد ہو چکا تھا، پیغمبر سے پہلے 2 عقد ہو چکے تھے. جی اس کے لیے تاریخ میں جن لوگوں نے دیکھا ہے جی وہ منصف مزاج لوگ خود فیصلہ کریں کہ کیا کبھی تیسرے عقد کے موقع پر پورا شہر سجایا جاتا ہے. نہیں نہیں. اس لیے کہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جناب خدیجہ نے جی عقد کے موقع پر پیغمبر اسلام کے شام سے جی. شہر سجانے والوں کو بلایا تھا اللہ اور ان سے مکہ سجوایا تھا. اللہ. تو آج کے دور میں تیسری شادی میں کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں نہیں. کہ اس طریقے کی سجاوٹ کروائی جائے؟ بالکل. دوسری چیز زیارت وارثہ جی جی جو مومنین روز پڑھتے ہیں، ورنہ خاص موقع پر مواقع پہ تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن روزانہ بھی ورد کرتے ہیں، مومنین کا شعار ہے. جی اس میں مرد مومن کہتا ہے اور یہ زیارات معصور ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے. جی صحیح. کسی عام انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، غیر معصوم کی نہیں ہے. بے شک. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پاک اور پاکیزہ ارحام میں آپ کا نور تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جی جی. کہ آپ کا نور پاک و پاکیزہ ارحام میں تھا. ارحام میں تھا. جی. یعنی ایسے رحم تھے جو ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہے. تو کوئی سبحان تصور اللہ. کر سکتا ہے؟ بے شک بے شک. اس کے بعد ناممکنات میں ہے یقیناً. کہ آدمی تصور کرے پاک و پاکیزہ جی ارحام کے ذریعے سے بے شک. آنا. امام حسین علیہ السلام کا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب خدیجہ کا رسول اللہ سے پہلے کوئی عقد نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. بے دوسرا شک، مفروضہ بے شک بے شک. دوسرا مفروضہ جو امت نے ایجاد کیا جی وہ جناب خدیجہ کا سن تھا، جی 40 برس. جی لیکن خود ہی لکھتے ہیں بہت سی کتابوں میں، جی علماء عامہ کے یہاں بھی یہ چیز، جی آپ کی عمر مبارک 28 سال یا 25 سال، جی 25 سال بھی لکھی. ہم عمر ہیں جی. پیغمبر اسلام کے بے شک جناب خدیجہ، بے شک. اور ورنہ 28 سال. جی بالکل. اس لیے کہ واقع فیل سے جی جس سال پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جی جی اس سے 3 برس پہلے بعض لوگوں نے جی تو 28 برس، جی اور ورنہ اسی سال جس سال پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائیں جی 25 برس. تو 25 برس یا 28 برس کو اللہ بعض لوگوں نے دشمنی سید عالم میں، اللہ اکبر. صرف وجہ یہی تھی بے شک بے شک. جناب زہرا کی دشمنی میں، جی 25 کو یا 40 سال 28 کو انہوں نے 40 کر سال. دیا. بالکل 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 قبلہ. 40 کر دیا. جی لیکن اس کے بعد عام طور سے اپنی کتابوں میں خود ہی لکھا ہے، جی چنانچہ حوالے کے لیے وہ تمام کتابیں ہمارے علماء نے فراہم کر دی ہیں، جی بتا دیا ہے جی. خود. بے شک اس لیے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. بے شک. بالکل. چنانچہ جناب خدیجہ، بس آخری 2 چیزیں بسم اس اللہ. سلسلے میں عرض کرنا مقصود ہیں. جی جناب خدیجہ نے جس وقت 3 وصیتیں جی پیغمبر اسلام سے کی ہیں، جی بلکہ 2 وصیتیں کی، ایک وصیت جناب زہرا کے ذریعے سے پہنچوائی ہے. صحیح. پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے اگر کوئی خطا کی ہو اللہ تو اسے معاف کر دیجیے. اللہ تو پیغمبر نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں نے زندگی میں تم سے کوئی کوتاہی خدیجہ دیکھی نہیں. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے سورے ہیں، جتنے بھی آیات ہیں جن میں ازواج رسول کو، امہات المومنین کو ٹوکا گیا، وہ سب مدینے میں نازل ہوئی ہیں، جی مکے میں کوئی نہیں ہے. جی بے شک. سورہ احزاب ہو یا سورہ حجرات، جی دونوں مدنی سورے ہیں بالکل. جن میں
ازواج کو بتایا گیا ہے کس طریقے سے رہنا چاہیے اور کیا کرنا اللہ چاہیے. اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا نقطہ دیکھو ہے تم قبلہ جان، جاہلیت ماشاء کا اللہ. طریقہ نہ اختیار کر لینا. جی جی سورہ بالکل. احزاب اور سورہ حجرات میں جی یہ دونوں سورے جو ہیں مدنی سورے ہیں، یہ مکی سورے نہیں ہیں. بے شک. اور جناب خدیجہ کی حیات مبارک جی مکے میں ختم ہو گئی تھی، مدینے نہیں جی تشریف لے گئی بہت تھی، بڑا نقطہ ہے قبلہ، بلکہ ماشاء مکے اللہ. ہی میں جی جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تھی. سبحان چنانچہ اللہ. آپ نے جو پہلی وصیت کی اس جی میں کہا کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کہا جی تم سے کبھی کوئی خطا میں نے دیکھی اللہ نہیں، اکبر، اللہ میں اکبر. نے کوئی کوتاہی دیکھی نہیں. دوسری وصیت اپنی بیٹی کے لیے کی، جی جناب زہرا کے لیے، صلی اللہ، کہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا. ایسا اللہ نہ ہو اکبر، کہ قریش کی عورتیں جو ہیں ویسے گھڑکی دیں، ڈانٹیں، اللہ یا اس کے رخسار پر تماچے لگائیں، اللہ اکبر. یا اور بھی کسی طریقے سے ایذا دیں قریش کی عورتیں. جی آپ خیال رکھیے گا. اور جناب فاطمہ کا نام لے کے وصیت کی ہے جی کہ بے شک. میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا. اللہ، اس سے یہ بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ کوئی بیٹی اور نہیں تھی، جی بے شک بے شک. ورنہ ظاہر ہے ایک ماں اپنی سب بیٹیوں کے لیے وصیت کرتی ہے. بالکل بالکل. یہ بعد میں جو اختراع کیا گیا ہے اور بیٹیوں کا، جو جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جی اور انہیں ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، جناب جی خدیجہ کی بیٹیاں تھیں. بے شک. تو اس مفروضے کو اس وصیت کے ذریعے سے جی غلط قرار دیا جا سکتا ہے جس میں آپ نے بے نام لے شک. کے فرمایا جی تھا بالکل بالکل. کہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا. اللہ اکبر. ورنہ اور بیٹیاں ہوتی تو ایک ماں کی عدالت کے خلاف ہے جی کہ وہ ایک بیٹی کے لیے وصیت کرے اور بے شک. دوسری بیٹیوں کے لیے وصیت کرے. یقیناً یقیناً. تیسری وصیت وہ تھی کہ جس کو جناب خدیجہ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کے رسول آپ سے کہتے ہوئے، یعنی کوئی فرمائش بھی زندگی میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اللہ. بلکہ میں اپنی بیٹی زہرا سے کہہ دوں گی، وہ آپ تک پہنچا دے گی. وہ یہ ہے جو جناب زہرا سے تیسری وصیت کی کہ مجھے قبر کی تنہائی کا خوف ہے، لہذا رسول اللہ سے کہہ دو بیٹی کہ اپنا وہ پیرہن میرے کفن میں، اپنے اس پیرہن سے مجھے کفن دیں جو وحی کے وقت، اور اس سے مراد پہلی وحی ہے، ورنہ اللہ وحی تو اکبر. بعد میں بھی نازل ہوتی رہی. جی بالکل. پہلی وحی جی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جی اس میں وہ مراد ہے اس سے. چنانچہ کہ وہ پیرہن، اس پیرہن میں مجھے کفن دیں. چنانچہ جناب زہرا نے آ کے اپنے بابا رسول اللہ سے عرض کیا کہ میری ماں مادر گرامی یہ فرما رہی ہیں کہ آپ مجھے. چنانچہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے اور پیغمبر خود غسل و کفن کا اہتمام کر رہے تھے تو آپ نے اس پیرہن کو پہلے ہی جناب خدیجہ کو بھجوا دیا تھا. وہ بہت خوش ہوئی تھی جناب خدیجہ. جی بے شک. اور جب جناب رسول اللہ غسل دے رہے تھے اور کفن دینا چاہتے تھے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خداوند عالم درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ خدیجہ نے اپنی پوری دولت میرے دین کے لیے دے دی، سبحان لہذا اللہ. اب میں خدیجہ کے کفن کی ذمہ داری لے رہا ہوں. سبحان اور اللہ. کفن جبرائیل امین جنت سے لے کے آئے تھے بے شک اور وہ کفن جناب خدیجہ کو دیا گیا تھا. بے شک. جناب خدیجہ کی جو فضیلتیں ہیں، جی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ یہ سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہیں، سبحان اللہ. بے شک. اور ان کو اللہ نے جو درجے، اور خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے جی کہ سارے رشتہ ازدواج دنیا میں منقطع ہو جائیں گے. جناب خدیجہ سے کہا تھا علالت کے دوران، جی جب آپ گئے ہیں عیادت کے لیے جناب خدیجہ کی، تو آپ نے کہا تھا، دل جوئی فرما رہے تھے اس وقت، کہا تھا خدیجہ اس بات کو تم یاد رکھو جی اور سن لو کہ سارے رشتے دنیا میں منقطع ہو جائیں گے زوجیت کے، لیکن اللہ نے میرے رشتے کو جنت میں باقی رکھا ہے، اور تم سبحان جنت میں اللہ. بھی میری سبحان اللہ. سبحان تمام اللہ. چیزیں موجود بے کتاب شک. میں بھی، تمام چیزیں. افسوس ہے کہ امت مسلمہ جی اس پر دھیان نہیں دیتی ہے، بالکل. اور وہ جناب خدیجہ کے علاوہ
جی سب کے نام لیے جاتے ہیں مگر جی خدیجہ پہ پتہ نہیں، جبکہ انہی کی وجہ سے، بلکہ اکثر و بیشتر میں اس بات کو مجالس میں پڑھتا ہوں جی کہ آج جو یہ اذانیں ہو رہی ہیں اور یہ نمازیں ہو رہی ہیں اور یہ جو مسجدوں کے منارے بن رہے ہیں اور یہ جو مسجدیں بن رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ وہی مال خدیجہ ہے، بے شک ایسی ہے اس لیے کہ جو مال شروع میں ہوتا ہے جی وہ پھر وہی جو جی ہے دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے اور بالکل اسی کی ایسی ہے، برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ، اسی بے لیے شک. بنیاد جو ہے وہ مال خدیجہ ہے اسلام جی کی، اور آج جتنی بھی رونقیں ہیں وہ سب مال خدیجہ سے ہیں. بے شک ہمارا سلام اس بی بی پر بے کہ شک. جو 10ویں تاریخ کی ماہ مبارک، اس لیے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے جی جس کی فضیلتیں، جس کی برکتیں عام طور سے مومنین کے اذہان میں ہیں، جی جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جی نومکم فیہ عبادہ، جی تو ہمارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے. عبادت ہے، بے شک. سونا عبادت ہے. خطبے میں پہلے جمعے کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا جی وَأَنفَاسُكُمْ تسبیح، جی اور تمہاری سانسیں لینا جو ہے وہ تسبیح ہے. جی انسان جتنے بھی اعمال خیر عام مہینوں میں کرتا ہے جی اس کا ثواب اس کو اتنا ہی ملتا ہے، جی لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس عمل کا کئی گنا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ، عام سبحان اللہ. میں تلاوت قرآن جتنی آیات کی کرتا ہے اتنا اسے ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. ماہ مبارک رمضان میں صدقہ کی فضیلت، جی مومنین کی خبرگیری کی فضیلت، خصوصیت کے ساتھ اس دور میں جو آج کل چل رہا ہے جی جی اس میں شدید ضرورت ہے کہ مومنین ایک دوسرے کی مدد کریں بے شک. جس حد تک ممکن ہو سکے. بالکل. یہاں تک کہ پیغمبر نے کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر آدھی کھجور سے کسی نے جی افطار کروا دیا روزہ دار کو جی تو اس کے لیے بھی جنت کا میں ضامن ہوں، وہ بھی جنت میں جائے گا، وعدہ اللہ جنت اکبر، فرمایا ہے، اس کا اللہ بھی اکبر. ثواب بیان فرمایا. بالکل. تو یہ نہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی کتنا جو ہم نہیں، جی جتنا ہو جی بالکل. ایک گلاس پانی تو پلا سکتا ہے کسی کو، بے شک. اس سے تو افطار کروا سکتا ہے، ایک یقیناً کھجور تو کھلا سکتا ہے. یقیناً. اس دور میں جو دور اس وقت چل رہا ہے، خداوند عالم مخلوق خدا کو جی محفوظ رکھے اور اس وبا سے جو اس وقت چل رہی ہے جی اس سے نجات عنایت فرمائے. الہی آمین. اس لیے کہ یہ سلسلہ جو امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے جی ٹی وی ہے جی کربلا محلہ میں، جی بہت خوش نصیب ہیں، اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اس ذات والا صفات کو اور ان تمام افراد کو جو اس کے بانی ہیں اور جو خدمت انجام دے رہے ہیں. الہی آمین. اسی لیے میں بار بار دہراتا ہوں کہ مرجعیت کی حفاظت ہونا چاہیے، بالکل بے شک. اور مراجع میں بھی وہ کہ جو عقائد میں مستحکم ہوں. جی ہمارے سارے مراجع عقائد میں، لیکن آج کل چور دروازے سے ہوا یہ ہے کہ جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مثلاً مرجعیت کے عنوان سے جی شو کیا جاتا ہے دنیا جی میں، جو عقائد و مسلمات پہ حملہ کرتے ہیں، جی اس کے جی جوابات بھی دیے. بالکل ایسی ہے. تو بالکل. اللہ خانوادہ شیرازی کو جی جزائے خیر دے کہ انہوں نے عقائد کے لیے حفاظت کی، الہی آمین. بے شک. خواہ وہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرزا مہدی شیرازی ہوں، جی یا صحیح. اس سے پہلے کے ان کے خانوادے کے علماء ہوں، جی یا اس کے بعد بالکل. مرجع مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی ہوں. جی بے شک. خدا ان پر رحمتیں نازل کرے. الہی آمین. اس لیے کہ میں جب بھی قم میں جاتا تھا تو ایک وقت ان کا مہمان ہوتا تھا، جی اور میں وہ دیکھتا تھا کہ ان کی غذا کتنی سادہ تھی جی اور ان کا انداز کتنا سادہ تھا، بالکل. جو الحمدللہ ان کی اولاد میں بھی آیا ہے. جی جی بالکل. اور اللہ طول عمر و صحت کے ساتھ عنایت فرمائے جی مرجع بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی الہی آمین. داماد اللہ علی کو، جی اور تمام مراجع کرام. جی اس لیے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں مرجعیت کا جی کہ مرجعیت اور عزاداری کی حفاظت کی جائے، اسی سے ہمارے مذہب کی بقا ہے. اور بے یہی شک. وجہ ہے کہ دشمنان مذہب اس پر حملہ کر رہے ہیں، لہذا جس قدر ہو سکے
الحمدللہ جی جیسا کہ قرآن میں اور احادیث میں حکم ہے جی کہ جب مشکل آئے تو تضرع و زاری کرو ان جگہوں پر جو اللہ کے نام سے بنائی گئی ہیں. بے شک. الحمدللہ کربلا معلیٰ میں اور عراق میں دیگر مقامات پر روزے کھلے ہوئے ہیں تضرع و زاری کے لیے. اللہ جزائے خیر دے. اس لیے کہ یہی مقام ہے. جب میں صبح کو کربلا ٹی وی پر یا امام حسین ٹی وی پر جب زیارت کرتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ ان روزوں میں لوگ موجود ہیں اور آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد وہ اپنے دلوں کا حال آقا و مولا سے بیان کر رہے ہیں. یہی ہماری پناہ گاہ ہے. بالکل. لیکن بعض جگہوں پر بند کر دیے گئے ہیں جی یہ مزارات. جی تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا اشتباہ ہے. جی بے شک. بہت بڑا اشتباہ ہے یہ. جی اس لیے کہ یہی ہماری پناہ گاہ ہے. اسی میں جا کے ہم جو ہے ہمیں جلا ملتی ہے. یقیناً. اور خصوصیت کے ساتھ جی ہم ہر موقع پر اپنے امام کے نام نامی کو لیتے رہیں. بے شک. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس لیے کہ آج کل بھی اعمال میں سب سے اہم ہے شب میں جی دعائیں جو ہے وہ دعا جو شب کے اعمال میں پڑھی جاتی ہے. جی جی دعائیں وہ دعائیں جو ہے ابو حمزہ صومالی. ابو حمزہ صومالی سے پہلے اول شب میں پڑھتے ہیں. جی میرے ذہن میں اس وقت جی تھوڑا سا رہ گیا ہے. تھوڑے سا رہ گیا میرے ذہن میں. جی جی میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ جب بھی ہو. تو وہ دعا خاص طور سے جو پڑھی جاتی ہے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا سبحان اللہ. وغیبت ولینا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، جس میں سبحان اللہ. اور جس میں روزانہ پڑھتا ہوں مگر اس وقت حالات کے تحت ذہن کچھ کام نہیں کر رہا ہے. کوئی مسئلہ اور اسی میں ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا. اسی دعا میں تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام پر صلوات بھیجی گئی. خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کے لیے دعا کی ہے جی کیونکہ انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ دین قائم ہوگا. انہی کے ذریعے سے حالات جو ہیں تبدیل ہوں گے. ظلم دنیا سے جو ہے ختم ہوگا. تو جیسا کہ آپ نے بعض سوالات کے لیے مجھے حکم دیا تھا جی تو اگر ان میں سے ان جی قبلہ سوالات کو زیادہ ہاں جی قبلہ بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتے. ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام. ایک سوال قبلہ جیسے آپ نے ماہ رمضان العظیم کے جو فضائل بیان فرمائے تو اس میں سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے مخصوص دن بھی ہے جو روایت میں ہے کہ یہ شب قدر ہے. تو یہ شب قدر چونکہ ہمارا پروگرام بھی امام زمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے تو شب قدر اور امام زمان علیہ السلام کا کیا تعلق ہے اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. وہ دعائے افتتاح ہے. دیکھیے مجھے یاد آ جی گیا جی جو روز پڑھی افتتاح جاتی. دعا افتتاح. جی قبلہ جی جو خاص طور سے امام زمانہ کے اس میں جی جی یہ دعا ہے. میں یہ عرض کروں کہ شب قدر اور امام زمان میں جی کیونکہ روایت اور حدیث میں یہ ہے کہ شب قدر تو خود اہل بیت علیہ السلام ہیں. جی اہل بیت علیہ چنانچہ تفسیر در منصور میں بھی یہ چیز موجود ہے. اہل بیت علیہ السلام اس سے مراد ہیں. اور یہ جو ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ تمام حالات اور تمام چیزیں پیش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جب امر کا مسئلہ ہے تو ولی الامر کا ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امر کا مسئلہ ہے تو ولی الامر کا ہونا بھی ضروری ہے. تو ملائکہ ظاہر ہے کسی اور کے پاس تو آئیں گے نہیں. وہ آئیں گے تو انہی کے پاس آئیں گے جو آخری جانشین رسول ہیں. سبحان اللہ. وہ انہی کے پاس آئیں گے جو آخری امام ہیں. اس لیے جن کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے وہ انہی کے پاس آتے ہیں اور وہ تمام چیزیں. تو شب قدر کا خاص جو ہے وہ اہل بیت سے تعلق ہے اور امام زمانہ اہل بیت میں ہیں ان سے تعلق ہے. چنانچہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ لیل سے مراد جناب معصوم کونین ہیں. جی سبحان اللہ. یہ بھی توجیہ موجود ہے کہ جناب معصوم کونین جو ہیں وہ انہیں لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا گیا ہے. سبحان اللہ. انہیں یاد کیا گیا ہے لیلۃ القدر کے نام سے. لیل سے مراد خود جناب معصوم کونین ہے. یہ بھی وارد ہوا ہے روایات میں وارد ہے
جی اور خاص طور سے تو امام زمانہ کی خدمت میں خاص طور سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ تمام چیزیں جی جو اللہ کی طرف سے وہ بندوں کے لیے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام پیش کرتے ہیں، اور جی امام برحق خاص طور سے اسی لیے کہ وہی ہمارے لیے حاضر و ناظر ہیں، جی وہی ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، بے شک لہذا ہر لمحہ ہر آن ہمیں امام علیہ السلام سے اپنے توسل کو باقی رکھنا چاہیے، بے شک اور خصوصیت کے ساتھ جی روزانہ کم از کم ایک مرتبہ جی حضرت کی طرف سے امام حسین کو سلام کر لے گے، اللہ اکبر السلام علی الحسین جی وعلی علی ابن الحسین جی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس میں نیت رکھے کہ ہم یہ سلام امام حسین علیہ السلام پر امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ جو سب سے بڑی بے شے ہے، شک اس لیے کہ یہی تمنا ہے خصوصیت کے ساتھ ہمارے امام کو، بے شک اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شبہ جمعہ میں اور دوسرے مواقع پہ جی اور حاضر ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں امام کو۔ بے اللہ شک جزائے خیر دے جی تمام ارکان کو، امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے جو ٹی وی ہے جی اور جو خدمت ہو رہی ہے، خداوند عالم تمام لوگوں کو جی توفیق عنایت فرمائے، اور الہی آمین خصوصیت سے اس بلا سے محفوظ و مصون رکھے۔ الہی آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ قبلہ، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، نہایت ہی مہم جزاک نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا، اور خود جزاک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جس طریقے سے جن الفاظ میں آپ نے دفاع کی، تو دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قلب نازنین حضرت امام زمانہ علیہ السلام شاد ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ ایک دفعہ خدا پھر بھی جزاک امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور اس فیض عظیم سے ہم مستفید ہوئے۔ آپ سے میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جی اور اسی کے ساتھ دعا کی گزارش کرتا ہوں، جی کیونکہ آپ مرکز دعا پہ ہیں، لہذا دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ والسلام انشاءاللہ۔ التماس دعا فی امان اللہ، خدا حافظ۔ فی امان۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زاہد احمد رضوی النجفی۔ بڑی اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور خود حضرت ملکہ عرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جس الفاظ میں انہوں نے دفاع کی، وہ نہایت ہی عظیم الفاظ تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس امت کو ہوش نہیں ہے، اور یہ جس غلطی کا شکار ہیں کہ وہ حضرات، وہ خواتین جو کہ در حقیقت شادی شدہ خواتین تھی، ان کے لیے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ کواری ہے، یعنی ظلم کی انتہا آپ دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے کچھ ازواج جو کہ ذات خود وہ شادی شدہ تھی، یعنی رسول سے شادی کرنے سے پہلے وہ شادی شدہ خواتین تھی، ان کے شوہر جو ہے وہ کوئی فوت ہو گئے تھے، انہوں نے تاریخ میں انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، ان کو انہوں نے کواری لکھ دیا، اور جو جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے لیے شادیاں لکھتے رہے۔ یہ در حقیقت نواسب ہے، نواسب ہے۔ مذہب اہل بیت اور مذہب جو دوسرے مذاہب ہے، چونکہ رسول کے بعد جو سلسلہ بٹا تھا، دو فرقے ہو گئے تھے، عظیم فرقے ہو گئے تھے، ایک طرف ایک فرقہ اور دوسری طرف شیعہ۔ یہ شیعہ کا رسول کے دور میں بھی یہ تھے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی شدت پکڑ گیا کہ ایک طرف جو ہے وہ مخالفین کا فرقہ ہو گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذہب حقہ کا فرقہ ہو گیا۔ اور یہ فرقوں کا جو سلسلہ رہا یہ یہی ہے کہ ان کے جو فضائل تھے اہل بیت کے، چونکہ انہوں نے صحابہ کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، وہ صحابہ کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ جملہ ہم بار بار دہرا رہے ہیں، اس میں بڑی چیز ہے، چونکہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دو لوگ ہو گئے، ایک طرف اہل بیت ہے اور ایک طرف صحابہ ہے۔ دیکھیں اس چیز سے بعض لوگ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ بھی اسی اہل بیت والے گروپ میں آ چکے تھے، جو حقہ کے صحابہ تھے، ابی ذر تھے، مقداد تھے،
اس قسم کے صحابہ جو تھے وہ اسی اہل بیت والے گروہ چونکہ بعد خود رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، خطاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری عطرت ہے۔ اب یہ قرآن اور عطرت کی طرف ایک فرقہ جا چکا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ حدیث کے منکر ہو چکے تھے صحابہ، انہوں نے کہا حدیث کوئی نقل نہیں کرے گا، چونکہ حدیث میں ان کو کچھ نقصانات دکھ رہے تھے، ان کے اپنے ذات کے لیے نقصانات تھے، تو حدیث کو انہوں نے روک لیا تھا۔ اور یہاں رسول نے فرمایا کہ عطرت ہی میری عطرت۔ اب عطرت کون ہے؟ عطرت ظاہر سی بات ہے کہ عطرت وہی ہے جو کہ حضرت، ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی ہے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور دوسری طرف سے جو ہے حضرت امیر المومنین ہے جو نفس رسول ہے، دوسری طرف اور اس طرف حسنین کریمین ہے سلام اللہ علیہما جو کہ خود فرزندان رسول ہے۔ تو ظاہر ہے عطرت یہ ہے، وہ تو عطرت نہیں ہے، وہ تو صحابہ ہے، صحابی ہے، ایک طرف صحابی کا اور دوسری طرف اہل بیت۔ تو یہ دو گروہ ہوئے، اور ان میں سے جو مشکلات ایجاد ہوئے، میں بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فضائل اہل بیت کے تھے وہ دوسروں کے ساتھ منسوب کیے گئے، دشمنی میں یہ چیز، چونکہ فرمایا کہ جیسے رسول کی حدیث تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انہوں نے اس باب کی جگہ پہ کچھ اور احادیث میں کچھ اور لفظ بھی لکھ دیے جو کہ بڑے خندیدار اور بڑے عجیب سے الفاظ ہیں، وہ یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم ضائع کرنے کی۔ انہوں نے کہا فلاں جو ہے وہ مثلا کنڈی ہے اس دروازے کی، اس قسم کے الفاظ آپ خود دیکھیں کہ مثلا وہ فلانا جو ہے وہ کنڈی ہے، پھر جو ہے بعض نے کہا اس شہر کی بنیاد ہے وہ فلانا، جو کہ حدیث میں نہیں تھے، اور خود علماء اہل تسنن بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث فقط یہاں تک ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تمام۔ اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ استعمال کی کہ شہر کی بنیادیں کون ہیں، وہ خود اپنی طرف سے اب لکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس در کی کنڈی کون ہے، کنڈی کا لفظ، تو اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ پھر بڑھا دیے گئے۔ اور اسی طریقے سے جیسے جو القابات حضرت امیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا تھے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، یہ سب القابات ان کو انہوں نے دشمنی میں لے کے کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی چیزوں کی کڑی جو ہے یہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل ہے۔ وہ فضائل جو تھے، جو ان کی جو فضائل تھے، جو بیش بہا اور عظیم فضائل، وہ لوگوں نے دوسرے جو ازواج تھے جو کہ انہی کے میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے والد جو ہے وہ کوئی اس گروپ میں نہیں تھے، تو ان کی جو بیٹیاں جنہوں نے دی تھی جو اس گروہ کے تھے، انہوں نے کوشش کی اپنے فضائل بڑھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کے فضائل کم از کم بڑھا دیں۔ تو یہ تخریبات ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ تخریبات ہوئے ہیں، یہ تخریبات ہو چکے ہیں، یہ مشکلات ایجاد ہو چکے ہیں۔ ایک کڑی ہے وہ فضائل جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل تھے، وہ کسی دوسرے کو انہوں نے دے دیے، یہ فضائل ان کے ہیں، یہ ہے۔ تو یہ سب کے سب ایک دشمنی اور اہل بیت کی دشمنی میں یہ ایک قدم تھا ان کا، اور انہوں نے اٹھایا ہے یہ قدم۔ اب وہ جو ہے بعض ایسے ہیں کہ اس کو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ اب آج کل کے دور میں یہ لوگ جو اہل بیت کی دوستی کا ادعا کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دوست ہیں، اہل بیت سے ہماری محبت ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، چونکہ ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے دشمنوں سے بھی محبت کریں، ان سے بھی محبت کریں، یہ دو چیزیں نہیں ہوتی۔ بھائی یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی اہل اسلام کے رسول کے بعد دو گروہ ہو گئے تھے، اس میں سے دو گروہ کون سا؟ اگر کوئی عقل والا انسان ہے تو وہ جان لے گا کہ جو حدیث میں آخر میں جو گزارشات تھے، جو سفارشات تھے رسول اللہ کے، اس کے مطابق کون سا گروہ جو ہے وہ حق پہ ہے، تو آپ اس حق والے گروہ کو جائیں نا۔ اب دوسرے جو لوگ ہیں جو خود اپنی طرف سے اٹھے ہیں، بھئی غدیر کے موقع پر جب ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ سب چیزیں واضح تھی، اور یہ وجوہات یہ تھے کہ رسول نے اس گروہ کی تائید کر دی تھی، یہ جو گروہ ہے اس کی تائید ہو چکی تھی،
اور دوسری طرف ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اہل بیت کے کام ہے، چاہے وہ اجر رسالت ہے، اجر رسالت کو دینے والے یہ لوگ ہیں، خمس کو دینے والے یہ لوگ ہیں۔ خمس کو کیوں انہوں نے انکار کر دیا خمس کا؟ چونکہ آل رسول کے ساتھ خاص تھا۔ یہ دیکھیں، یعنی آپ خود سارے مسائل کو اب دیکھتے رہے، آیت قرآنی موجود ہے خمس کے بارے میں کہ خمس دیا کرو۔ بھائی خمس سے یہ کیوں منکر ہو گئے؟ وجوہات کیا؟ چونکہ یہ صحابہ تھے، اولاد رسول میں سے نہیں تھے، خمس ان کو نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ خمس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ خمس کن کے ساتھ ربط ہے؟ اولاد رسول اللہ کے ساتھ ربط ہے، تو یہ خمس کے منکر ہو گئے۔ یہ سب چیزیں آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے رہیے گا، جو چیز آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس یہ سلسلہ بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے کہ ایک اہل بیت کا گروہ ہے، ایک ان کا مخالف گروہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ جا کے کتابیں اٹھائیں، فریقین کی کتابیں اٹھائیں، یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی کہ بعد از رسول، بلکہ رسول کے دور میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ، چونکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل، بہادری، شجاعت، ان چیزوں سے لوگوں کو حسد ہوتا تھا، چونکہ وہ خود جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت امیر کے ساتھ دشمنی رکھی جا رہی تھی، لیکن اس دور میں وہ کچھ کر نہیں سکے۔ لیکن بعد از رسول اللہ حق کے خلافت کو چھیننا، اس کے بعد جو ہے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا حق نہ دینا فدق کے مسئلے میں، اس کے علاوہ دربار میں بی بی کو کھڑا کر کے ان سے سوالات کرنا، اور ساتھ میں جو ہے وہ دوسری چیزوں کے ان کے احادیث کے کچھ احادیث کا انکار کرنا، کچھ احادیث کو پھر اپنی طرف سے پیش کر دینا۔ یعنی جس نے یہ سب کچھ کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اب مجبور تو مجبور ہے، اور یہ پھر ماننا پڑے گا کہ دو گروہ تھے، اور ایک گروہ اہل بیت تھا، اور ایک گروہ جو ہے وہ گروہ جس کو آپ جو بھی کہیں، جو امتیوں نے کچھ گروہ بنایا ہوا تھا، ایک یہ تھا۔ آج کل کے دور میں بھی بحمد اللہ یہ سلسلہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ ایک طرف اہل بیت ہے، اہل بیت والا گروہ ہے، جو کہ در حقیقت اصلی معنوں میں وہی مسلمان ہے جو رسول اللہ نے جو اسلام کی تبلیغ دی، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا گروہ ہے مسلمانوں کے، آج بھی وہی فرقے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ فرقے اسی طریقے سے آپس میں جدا ہوتے گئے، تو یہ جدا فرقے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل پہ سوچیں، انصاف کے ساتھ سوچیں، کتابوں کو اٹھائیں۔ مولوی کا دین جو مولوی کہتا ہے، مولوی حجت نہیں ہے، آپ خود اپنی سے تحقیق کر سکتے ہیں، کتابیں اٹھائیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ سلسلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور آج کل کے دور میں بھی جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے منکر ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی یہی دوسرے ہیں، چونکہ وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اولاد فاطمہ میں سے، سلام اللہ علیہ، فرمایا وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ اسی وجہ سے یہ دوسرا گروہ جو ہے اس کی بھی توہین کرتے ہیں، چونکہ وہ اہل بیت میں سے ہے۔ جو بھی اہل بیت میں سے، ان لوگوں کو چھڑ اہل بیت سے ہے، اور ان کے اکثر جو امام ہیں انہوں نے خود اہل بیت کو شہید کرتے رہے۔ بنو عباس جنہوں نے، ابن تیمیہ نے ان کو اپنے اماموں میں ان کی لسٹ کو رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو بنی امیہ ہے، انہوں نے جو مظالم کیے ہیں اہل بیت کے اوپر، ان کو انہوں نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دو ہی گروہ ہے، ایک اہل بیت کا گروہ ہے اور ایک جو ہے وہ مخالف ہے۔ تو بس ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ماہ رمضان العظیم ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا کریں، اپنی ہدایت کی دعا کریں، اور امت کی بھی جو قابل ہدایت ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، جو ظالم ہیں خدا ان کو نیست و نابود کریں۔ یہ سب دعائیں ضروری ہوتی ہے۔ اور ماہ رمضان العظیم چونکہ پہلے میں فرمایا، ہم نے کہا کہ پہلے والا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جو ہے وہ عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں دوسرے عشرے میں بہرحال داخل ہو چکے ہیں، اور پہلے عشرے کے روزے رکھ چکے ہیں۔ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ رکھتے رہیے، اور جو سب سے عظیم دعا ہے وہ یہی ہے کہ اللہم عجل لولیک الفرج۔